متحدہ قومی موومنٹ نے وزیر اعلیٰ سندھ کے بیان پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ MKM نے سٹی ناظم مصطفیٰ کمال کے بیان پر کوئی معافی نہیں مانگی اور کور کمیٹی کے اجلاس میں صرف نوٹیفیکیشن پر ہی گفتگو ہوئی تھی۔ ذرائع کے مطابق سٹی ناظم کی طرف سے دائر پٹیشن واپس لینے کا بھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے اور اس مسئلے پر آج پھر کور کمیٹی کا اجلاس ہوگا۔ MKM کے ذرائع کا کہنا ہے کہ جمعرات کو کمیٹی کا اجلاس خوشگوار ماحول میں ہوا اور اجلاس میں اتفاق کیا گیا کہ تمام مسائل کو فہم و تفہیم سے حل کیا جائے گا۔ ادھر کمیٹی کے اجلاس کے بعد ایک تقریب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے کہا تھا کہ MKM نے سٹی ناظم مصطفیٰ کمال کے رویے پر معافی مانگی ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ وہ اچھی خوش اسلوبی سے بات ہو۔ آج ان کی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، مجھے یہاں آنا تھا، میٹنگ اسی وقت ہی شاید ختم ہوئی ہے۔ آغا صاحب نے بتایا، آغا صاحب لیڈ کر رہے تھے، آغا سراج، تو ان کو بہتر پتا ہوگا کہ کیا بات ہوئی۔ 1.5 لاکھ والی بات جو ہے وہ آپ کی مجھے سمجھ نہیں آئی، لیکن یہ ہے کہ دیکھیں دو بھائیوں میں بھی نا اتفاقی ہو جاتی ہے، پھر اگر مل بیٹھتے ہیں تو کچھ گلا شکوہ ہوا، پھر کچھ ہوا، اور اس میں اب کسی نے کوئی ذمہ داری سے کوئی بیان دیا، ذمہ داری کے سوا کچھ بیان دیا، تو یہ ان کا عمل ہے، اس پہ ہم نہ ان سے اپنی طرف سے کوئی کہیں گے یا نہیں کہیں گے، لیکن یہ کمیٹی ضرور اس پہ اسیسمنٹ بھی کرے گی اور ہماری لیڈرشپ بھی ضرور کرے گی۔ ماضی میں متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے تعلقات نشو و فراز کا شکار رہے ہیں۔ دونوں جماعتیں سیاسی میدان میں حلیف اور حریف بھی رہی ہیں، لیکن فروری 2008 کے انتخابات کے بعد دونوں جماعتوں نے ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر ایک نئے دور کا آغاز کیا، مگر اب اس سفر میں کچھ رکاوٹیں حائل ہو گئی ہیں۔ دیکھتے ہیں عبدالستار کی رپورٹ۔ 1988 کے عام انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی اور MKM کے درمیان پہلا سیاسی اتحاد ہوا۔ اس اتحاد کو سیاسی تجزیہ نگاروں نے سندھ کے لیے نیک شگون قرار دیا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد یہ اتحاد تلخ تجربات پہ ختم ہوا۔ 1992 میں MKM کے خلاف شروع ہونے والے فوجی آپریشن نے مسلم لیگ نواز اور MKM کے درمیان ایک خلیج پیدا کر دی، لیکن PPP کے اقتدار میں آنے کے بعد بھی اس آپریشن میں کوئی کمی نہیں ہوئی، بلکہ اس کے برعکس یہ آپریشن مزید شدت اختیار کر گیا۔ PPP کے رہنما اور اس وقت کے صدر مملکت فاروق لغاری نے اپنی ہی پارٹی کو سندھ میں ماورائے عدالت ہلاکتوں کا ذمہ دار قرار دیا اور مختلف الزامات کا حوالہ دیتے ہوئے حکومت کو برطرف کر دیا۔ 2008 کے عام انتخابات کے بعد دونوں سیاسی جماعتوں نے تلخ ماضی کو بھلا کر خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کیا اور سندھ اور وفاق میں زبردست سیاسی اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ MKM نے آصف علی زرداری کو صدارتی امیدوار کے طور پر نامزد کیا، لیکن بلدیاتی انتخابات سمیت کئی اہم مسائل پر MKM اور PPP میں اختلافات نظر آتے ہیں، گو کہ یہ اختلافات سندھ کی سطح تک محدود ہیں۔ موصوف منسٹر صوبہ سندھ سے جا کر وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا کام تو گٹر لائنیں ڈالنا ہے اور جھاڑو لگانا ہے، اس لیے یہ کام تو ٹرانسپورٹ منسٹری کرے گی اور یہ کام آپ ان کو بالکل نہ دیں۔ اس کے بعد پروونشل گورنمنٹ نے ایک سٹی گورنمنٹ کی ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے اوپر ایک پروونشل ماس ٹرانزٹ اتھارٹی بنا لی۔ PPP سٹی گورنمنٹ کی جانب سے دائر کردہ پٹیشن پہ سخت نالا نظر آتی ہے۔ جو پٹیشن فائل کی ہے نا، ہم اس کو فائٹ آؤٹ کریں گے اور ابھی تک ہمیں اس کے ہمارے پاس نہیں، اصل میں ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں کاپی نوٹس جب آئے گا گورنمنٹ کو۔ سیاسی تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ بلدیاتی نظام جمہوریت کی نرسری ہے اور نظام ہے کہ وہ ان سے راہ فرار چاہتی ہیں۔ سیاسی جماعتیں بلدیاتی نظام میں مناسب ترامیم کر سکتی ہیں، لیکن بلدیاتی انتخابات کا ایک لمبے عرصے کے لیے التوا جمہوریت اور جمہوری اداروں کے لیے سود مند نہیں ہوگا۔ عبدالستار، سما، کراچی۔